قبلہ ڈاکٹر صاحب، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ طواف یاد آ رہا ہے جس میں طواف کرتے ہوئے آپ رک گئے تھے حجر اسود کے سامنے، اور چومنے سے پہلے آپ نے یہ کہا کہ حجر اسود میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو جنتی پتھر ہے، میں تو تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما ہے۔ حضرت بات اگر حجر اسود کی جائے تو حجر اسود کے فضائل سے متعلق اور اس کی تاریخ سے متعلق آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی حافظ صاحب قبلہ، بات دراصل یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ عمرے پہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم حجر اسود کا استلام کرتے ہیں، پھر ہمارا طواف شروع ہوتا ہے۔ اس کے اندر راز کیا ہے؟ بہت اچھے۔ اس کے اندر راز یہ ہے، کتب احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو مخاطب فرما کے فرماتے ہیں، اے حجر اسود، میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے۔ واہ، ویسے تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں تک تو حدیث مبارکہ پیش کی جاتی ہے، آگے اس کا اگلا حصہ بیان نہیں کرتے۔ اس کا اگلا حصہ بھی ہے۔ اچھا، ساتھ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جلوہ گر تھے، انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے، اے عمر کیسی بات کرتے ہیں، یہ حجر اسود نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کیسے نفع اور نقصان دیتا ہے؟ وہاں آپ نے یہ راز کھولا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 2 آنکھیں اور منہ اور زبان عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس کے اندر آپ چلے جائیں نا تفاسیر کے اندر، یہ راز موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا، الستو بربکم قالوا بلا، سب نے جواب دیا۔ اب جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا تو یہ جنت سے یہ پتھر لایا گیا، اور جس نے بھی اقرار کیا ہے ان کے نام لے کر ان کے اندر داخل کر دیے گئے۔ اب یہ عمرہ اور طواف جب ہم شروع کرتے ہیں اور حجر اسود سے استلام سے شروع کرتے ہیں، اس میں راز یہ ہے کہ ہم وہ جو عہد کر کے ہیں توحید کا، اس کی تجدید کر رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اس اللہ، عہد توحید کی تجدید کر رہے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اور پھر حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہی فرمایا کہ یہ قیامت والے دن جس کے حق میں گواہی دے گا اس کی گواہی قبول کی جائے گی، کیونکہ اللہ نے اس کو آنکھیں اور زبان عطا فرمائی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضور والا یہ بھی یاد رکھیے کہ جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں، اس کا استلام کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ہمارے جان کائنات، جان عالم، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی آئے نا، تو اشاک چومتے ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جناب یہ آپ کیوں چومتے ہیں؟ تو میرا ان سے یہ سوال ہے کہ یہاں پہ آپ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی ہمیں چومنے نہیں دیتے، لیکن یہی لوگ جب جاتے ہیں حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، استقبال کعبہ کرتے ہیں، تو حجر اسود کا استلام کرتے ہیں، جی بالکل۔ اور یہ ایک انگوٹھا نہیں، پھر یہ 4 انگلیاں چوم رہے ہوتے ہیں۔ تو ذرا بندہ یہ پوچھے کہ یہ 4 انگلیاں آپ کیوں چوم رہے ہیں؟ کیوں چوم رہے ہیں؟ تو وہ یہ کہیں گے آپ نہیں جانتے، یہ پتھر ہے، جنت سے آیا ہے، اور پھر اس کو اللہ نے آنکھیں بھی عطا کی ہیں، زبان بھی عطا کی ہے۔ قیامت والے دن یہ جس کے حق میں گواہی دے گا، شہادت دے گا، شفاعت کرے گا، اس کی جو گواہی ہے وہ قبول کی جائے گی۔ تو ذرا آپ یہ پوچھیں، چونکہ یہ رش ہے اور جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لائے نا، آپ نے حج مبارک ادا فرمایا تو آپ سواری پر سوار تھے اور آپ نے حجر اسود کا استلام فرمایا ہے۔ کیا کہنے ہیں آپ ڈاکٹر نے یہ صاحب؟ سنت بنا دی کہ دور سے جو استلام کرے نا، اس کو دھکم پیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اس کو چومنے کا ثواب مل جائے گا جس نے دور کھڑے ہو کے استلام کیا۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جناب والا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استلام فرمایا دور سے۔ اب جب یہ بندہ وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے اور حجر اسود کا استلام کرتا ہے، ذرا ان سے یہ پوچھئے کہ جناب ہم دور کھڑے ہیں، رش کافی ہے، ہم نے بوسہ نہیں لیا، اور دور کھڑے ہو کر اگر ہم حجر اسود کا تصور کر لیں اور اپنی انگلیوں کو چوم لیں تو یہ شفاعت کرے گا؟ تو کہتے جی آپ کو نہیں پتہ حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ شفاعت کرے گا۔ تو اس سے ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی حل ہو جاتا ہے، اگر کوئی پتھر کا جو جنتی پتھر ہو اس کا تصور کر لے اور اپنی ہی انگلیوں کو چوم لے تو یہ پتھر شفاعت کرے گا، اور جو میرے آقا ریاض الجنہ میں جلوہ گر ہیں، کوئی جان کائنات کا تصور کر کے ان کے اسم مبارکہ کو چوم لے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ 317 ہجری میں ابو طاہر قرامتی ایک شخص آیا جو رافضی تھا، اس نے حجر اسود کو یہاں سے چرا لیا، اور کئی سال تک، بعض روایت میں 2-3 سال بھی ہیں،
حج فوت ہو گیا، اس نے حج نہیں کرنے دیا، حجاج کرام کو شہید بھی کیا اس نے. تو یہ حجر اسود کو اٹھا کے وہ بحرین لے گیا. اور جب کوئی نیا خلیفہ بنانا تو اس نے کہا، اپنے تمام لوگوں کو بلایا کہ اس ظالم بادشاہ سے یہ پتھر کیسے لیا جائے. تو قیمت طے ہوئی، اور اب کتابوں میں بعض 40,000 درہم بھی ہیں، دینار بھی ہیں. تو وہاں پہ ایک شیخ عبداللہ محدث تھے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا حجر اسود کو لے جانے کے لیے مجھے بھیجا جائے، میں جاؤں گا اور لے کے آؤں گا. تو خلیفہ وقت نے کہا کہ آپ جائیں گے تو کیا کریں گے؟ فرمایا جو عشق والے ہوتے ہیں، محبت والے ہوتے ہیں، اور مطالعے کو گہرائی سے دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں، جن کے پاس الفاظ بھی ہوتے ہیں، برکات بھی ہوتی ہیں، ان کی نگاہ کے اندر وسعت ہوتی ہے. مجھے جانے دیجئے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی اور پتھر کو لپیٹ کے حجر اسود بنا کے آپ کو دے دیں، میں جا کے پہچان کے دکھا دوں گا کہ یہ اصل پتھر ہے یا نقلی ہے. اور وہ شیخ عبداللہ محدث کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کی ایک رخسار سے خوشبو آیا کرتی تھی کہ میرے آقا علیہ السلام نے ان کی رخسار مبارکہ کو بوسہ دیا تھا. سبحان اللہ. تو یہ جو شیخ عبداللہ محدث جب وہاں پہنچے نا، تو جا کے ابو طاہر سے مذاکرات ہوئے. تو اس نے کہا جی پتھر لے جاؤ. انہوں نے کہا پتھر ہم ایسے نہیں لے جائیں گے، ہم اس پتھر کو پانی میں پھینکیں گے، اگر یہ ڈوب جائے گا تو حجر اسود نہیں ہے، کیونکہ جنتی ڈوبتا نہیں ہے، کیونکہ جنتی ڈوبتا نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اس پتھر کو آگ لگائیں گے، اگر یہ پتھر ٹوٹ گیا، اس پر آگ کا اثر ہو گیا تو یہ اصل نہیں ہے، کیونکہ جنتی پر آگ اثر نہیں کرتی. کیا کہنے، واہ واہ واہ. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ایک پتھر لے آئے، اس کو جناب پانی میں ڈالا، وہ ڈوب گیا. آگ پہ اس کو گرم کیا، پتھر ٹوٹ گیا. اس نے کہا یہ نہیں ہے، پھر دوسرا آیا، تیسرا آیا، حتیٰ کہ 7 پتھر لائے گئے. اور یہ بھی یاد رکھیے جب یہ یہاں سے بحرین لے کے جا رہا تھا، راستے میں کئی اونٹ مر گئے، اس کا وزن اٹھا نہیں سکتے تھے، کیونکہ جنتیوں کا جو وزن ہے وہ اللہ کے علم ہے اور کوئی جانتا نہیں ہے، اللہ جانے یا اس کے محبوب جانے کہ جنتیوں کی قیمت کیا ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہوا یہ کہ حضرت عبداللہ محدث نے کہا یہ پتھر نہیں ہے. پھر اوریجنل حجر اسود لایا گیا، اس کو پانی میں ڈالا تو وہ ڈوبا نہیں، تیر رہا تھا. اور پھر جناب والا اس کو آگ لگائی تو آگ بجھ گئی، حجر اسود پر آگ کا اثر نہ ہوا. تو اس نے کہا جناب یہ بتائیں آپ کو پتہ کیسے چلا اس پتھر کے اندر کمال کیسے آیا؟ انہوں نے کہا پہلا کمال تو یہ ہے یہ جنت کا ہے، جنتی ڈوبتے بھی نہیں اور جنتی جلتے بھی نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر کمال یہ آیا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما ہے، اس کا بوسہ لیا ہے. اگر حضرت انس بن مالک کے دسترخوان پر آپ کا بوسہ لگے، آپ کے ہونٹ مبارک لگیں، آپ ہاتھ صاف کریں تو وہ نہیں جلتا، اور جس پتھر کو پیار سے محبوب چومے وہ کیسے جل سکتا ہے؟ کیا کہنے. اور پھر جناب والا آپ نے کہا کہ چونکہ محبوب علیہ السلام نے چوما ہے، اس لیے اس کے اندر ڈبل کمال پیدا ہو گیا ہے. جنتی تو تھا، لیکن جنت کے مالک نے جب اس کو چوما ہے تو اس کی عظمت کا اور اظہار ہو گیا. سبحان اللہ. تو لہٰذا جس وقت کوئی بندہ جاتا ہے یہیں سے جا کے استلام کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے عہد توحید کی تجدید کر رہا ہے. اور اپنی قسمت پر وہ ناز کرنا چاہیے کہ جو بندہ وہاں پہ کھڑا ہے، جتنے بھی مشاعر ہیں نا، اگر ان کو آپ غور سے دیکھیں تو اس کے اندر کئی عشق کے موتی نکھرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے. اور سب ضمناً ایک بات یہاں پوچھنا چاہ رہا تھا، وہ لوگ کہ شاید جنہوں نے یہ فضائل بھی سنے ہوتے ہیں، تو وہ چومنے کے لیے 8-10 لوگوں کو زخمی کرتے ہوئے حجر اسود تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو کیا ایسے لوگوں کو بھی یہ حجر اسود کی شفاعت اور یہ ساری چیزیں نصیب ہوں گی؟ دیکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل مسلمان اور مومن وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے اور زبان سے لوگوں کو اذیت نہ پہنچائے. صحیح. اگر کوئی بندہ اذیت پہنچا کر حجر اسود تک پہنچتا ہے نا، اس کو اس طرح کے فضائل اور وہ شان اور عظمت نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ مومن کی جو شان ہے نا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ تیری بڑی عظمت ہے، لیکن اللہ کے نزدیک مومن کی شان تو اس سے زیادہ ہے. مومن کو تکلیف پہنچا کر کوئی حجر اسود سے فیض نہیں لے سکتا. اکرام مسلم، اکرام مومن پہلے ضروری ہے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.